سنا ہوں کہ لوگ انسان کو معاف جب کرتا ہے تو انسان کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، کیونکہ آج گھر گھر کی پرابلم ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس پریشانی کے ذریعے سے انسان اس قدر ذہنی طور پر تکالیف میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ انسان آئندہ دنوں میں دوسروں سے کم اپنی ذات سے زیادہ اور پریشان رہے گا۔ ایک انسان اگر سکون کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اچھی زندگی جینا چاہتا ہے، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ کیا کہا میں نے؟ یہ میری بات نہیں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی حقیقی طور پر قلبی سکون چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے، تو اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اس کو ارشاد فرمایا، خذ العفو واعرض عن الجاہلین، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ معافی کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں اور لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کریں اور جاہلوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمیں مال کمانا تو سکھایا جاتا ہے، ہمیں لوگوں کو بے وقوف بنانا تو سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں معاف کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سکھایا نہیں جاتا، اور یہ نہ سکھایا جانا ہی ہماری پریشانیوں دشواریوں کو آج اسٹینڈ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے نفرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان اس کا نہیں ہوتا جس کے لیے نفرت رکھی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان اس بندے کا ہوتا ہے جو دوسرے سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ نفرت کرتا ہے تو اپنے دل کے اندر اس بندے کے لیے منفی خیالات، نگیٹو تھاٹس، آئیڈیاز لاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس انسان کو اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، بے اطمینانی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، ول پاور جس کو کہا جائے قوت ارادی زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کے بدلے میں انسان کو شوگر بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے، یا کبھی اٹیک بھی پڑ سکتا ہے۔ ایک رائٹر ہے، امریکن رائٹر، وہ کہتا ہے کہ ایک بار کیا ہوا، امریکہ کے اندر ایک انسان، ایک ہوٹل کا مالک اپنے غلام سے چڑا کرتا تھا صرف اس بات پر کہ غلام ہمیشہ اپنے مالک کی پیالی کو چاٹ لیا کرتا تھا۔ غلام جب پیالی کو چاٹتا تو مالک کو عجیب سی کیفیت ہو جاتی اور غصہ آ جاتا، یہاں تک کہ اپنے غلام کو مارنے کی جانب دوڑتا۔ غلام جانتا تھا لیکن اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا، غلام نے پیالی کو چاٹا تو مالک کو غصہ آ گیا اور اس نے ریوائول نکالا اور اپنے غلام کے پیچھے دوڑ پڑا اور غلام کو مارنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ٹھوکر لگی اور مالک کو اٹیک پڑا اور دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے آقا سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جب
میں ان سے رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں رشتے کو جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو، تم ان سے صلہ رحمی کرتے ہو اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تم ان سے ملتے ہو اور وہ تم سے دور بھاگتے ہیں، تم رشتہ نبھانا چاہتے ہو اور وہ رشتہ توڑتے ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں، یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم ان کے منہ کے اندر جلتی ہوئی آگ ڈالتے ہو۔ معزز سامعین اکرام، سرکار نے فرمایا کہ اگر تو اسی طرح اسی چیز پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد ہوتی رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے راستے پر، طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ سے تھوڑا کوئی ناراض ہوا تو آپ اس سے دگنا ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اس سے کئی گنا ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ناراضگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آئندہ ایام میں ناراضگی ایک عجیب سی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رشتوں کے اندر محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں، اپنے رشتوں کے اندر گرماہٹ پیدا کریں۔ جس نے بھی آپ کا دل دکھایا آپ ان سب کو معاف فرما دیں، سب کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی ایک صفت ہے عفون، یعنی معاف کرنے والا، تو خدا کو معافی پیاری ہے۔ آپ بھی معاف کرنا شروع کریں۔ اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے جو بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایک بار کیا ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دو لوگوں کا فیصلہ ہو رہا تھا، ایک آدمی خدا کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر رہا ہے، مولا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرے اوپر اس طرح ظلم کیا تھا۔ تو آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تجھ پہ ظلم کیا تھا؟ کہاں مولا اس نے ظلم کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت اس بندے کی ظالم کی نیکیوں کو اٹھا کر مظلوم کے اوپر ڈال دے گا، یعنی مظلوم کو دے دے گا۔ لیکن اس ظالم نے اس آدمی پر، شخص پر اس قدر ظلم کیا تھا کہ وہ ساری نیکیاں لینے کے باوجود بھی ابھی اس کا حق باقی تھا۔ رب کی بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہے مولا مجھے اس سے حق دلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے اس کے ہاتھ میں، اس کے حق میں تو کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نیکیاں تو ساری کی ساری تجھے دے چکا ہے، اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے، بندے نے کہا نہیں مولا مجھے تو نیکیاں چاہیے ہیں، مجھے تو اپنا حق چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے سامنے دیکھ۔ جب بندہ سامنے دیکھے گا تو ایک چیز اور بھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا مولا میرے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دے۔ جب گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میرا بوجھ کوئی دوسرا سنبھال لیتا۔ آقا رونے لگے، آپ کی آنکھ اشک بار ہو گئیں۔ معزز سامعین اکرام، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس بندے سے اے بندے سامنے دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہے گا مولا ایک بہت عظیم الشان محل نظر آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ تو بندہ کہے گا مولا یہ مجھے تو نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے تیرے نیک بندوں کا ہے، انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، تیرے نیک بندوں کا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، یہ اس کا ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے، یہ محل اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کے جو اپنا حق معاف کر دے، یعنی جو اس پہ ظلم کیا گیا وہ ظلم معاف کر دے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت سے وہ بندہ کہے گا مولا اگر میں معاف کر دوں تو کیا میرا یہ گھر ہو جائے گا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ گھر تیرا ہو جائے گا۔ فوراً وہ بندہ کہے گا مولا میں نے معاف کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا
اے میرے بندے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت کے اندر لے جا، اسے جنت کے اندر لے جا۔ میرے بھائیوں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ صلح کروانے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے کس قدر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پال رکھی ہیں۔ بیٹا باپ سے ناراض، ماں بیٹے سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، اولادیں والدین سے ناراض، پڑوسی سے ناراض۔ ہم نے کس قدر اپنی سوچ کے ذریعے سے کس قدر ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، جس کی ترجمانی علامہ اقبال کا یہ شعر کرتا ہے: خودکشی شیوا تمہارا وہ غجور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں و کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، منفعت ایک اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے آپ سب کو معاف کریں، جتنے بھی لوگ جس نے بھی آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ ان کے نام لکھیں اور اس کے بعد کہیں میں نے رب کے لیے معاف کیا۔ جو بندہ اللہ کے لیے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم نہیں میرے نبی پہ کس قدر ظلم کیا گیا؟ میرے نبی جب مکہ کی وادیوں میں لوگوں کو دین کا پیغام دے رہے تھے، کس قدر میرے نبی کے جسم کو سنگسار کیا۔ طائف کے ان اوباش لڑکوں نوجوانوں کے وہ واقعات، وہ حرکتیں یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے نبی کو سنگسار کر دیا گیا، تمہارے نبی کے جسم کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا، جب تمہارے نبی کے جوتے کے اندر خون بھر گیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں طائف کے لوگوں کو پیس دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسی اولادیں پیدا کرے گا جو میرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو معاف کیا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ کفار مکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شریف سے نکالا، آپ کے کاشانہ مقدس کو گھیر لیا، آقا ہجرت فرما کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہ رہنے دیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ ساری جو جنگیں ہوئیں یہ کفار مکہ کی ہی دین تھی۔ لیکن جانتے ہو جس وقت میرا نبی مکہ کے اندر آتا ہے، جس وقت فاتحانہ شان کے ذریعے سے شان کے ساتھ میرا نبی مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس وقت ایک ایک کافر کو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب سارے لوگ قطاروں میں کھڑے ہو گئے، لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، ہر کسی کو اپنی کرتوتیں یاد تھی، آج کیا ہوگا، کیونکہ محمد اور ان کے ساتھی وہی ہیں جن پہ ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، جن کو ہم نے ہر طرح سے پریشان کیا ہے، لیکن آج یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہر کوئی سر جھکائے ہوئے تھا، ہر کوئی عالم افسوس میں تھا، ہر کسی کو اپنی پڑی تھی، لیکن کریم نبی کی کریم آواز، کرم والی آواز نکلتی ہے، اور میرے نبی کہتے ہیں اے کفار مکہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کفار مکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کو کریم باپ کا کریم بیٹا سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ، میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریف علیکم وانتم طلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سبھی آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، ملتا ہے مقام اسی کو جس کو آزمایا جاتا ہے، جس کو آزمایا نہیں جاتا ہے
اس کو کوئی مقام نہیں ملتا ہے۔ آپ قصہ یوسف کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے مصر کا عزیز مصر بننا تھا، مصر کا آپ کو حاکم بننا تھا، اور آپ ایک کنویں سے سیدھے مصر کے حاکم بنتے ہیں۔ پیارے، جس کو آزمایا جاتا ہے اللہ رب العزت اسے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر زمانے میں، دنیا میں اگر تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے تمہارا اپنا، تو تم اسے معاف کر دو۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو اس کی سزا اسے قبر میں بھی جھیلنا پڑے گی اور کل خدا کے یہاں بھی جھیلنا پڑے گی۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اگر تمہارا کوئی 1 روپیہ کھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم کسی کا مت کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ چکانا پڑے گا، اور جو تمہارا لے گا وہ تمہیں دے گا۔ جو تم پہ ظلم کرے گا کل تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ خوش رہیں، آزاد رہیں، اپنے رشتوں کو اچھا کریں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، بھائی بہن کو خوش رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو خوش رکھیں، اور جس سے بھی آپ کے دل میں نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے ستانے کی وجہ سے، اس کے پریشان کرنے کی بنا پر آپ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔